نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کل ہم نے زکوٰۃ سے متعلق اس کے فائدے سنے۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زکوٰۃ کو نکالنے کی کیا ترتیب تھی اور زکوٰۃ کی اہمیت اس زمانے میں کیا تھی اس کو سمجھیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ فرمایا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن چل رہے تھے۔ مفصل واقعہ ہے۔ حضرت معاذ سے محبت کا اظہار کیا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اب جب تم واپس لوٹو گے تو مجھے نہیں پاؤ گے۔ لہٰذا حضرت معاذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باہر تک جا کر رخصت کیا، ایسے ہی نہیں کہ جاؤ یمن چلے جاؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ نے گھوڑے کی رکاب میں جب پیر ڈالا اور زین پر سوار ہوئے، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو دیکھ رہے تھے۔ اب بہت ساری نصیحتیں حضرت معاذ کو کی کہ حضرت معاذ جو تھے یمن والوں کی ہدایت کے لیے، یمن والوں کی رہبری کے لیے جا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ان کو بتائی، لیکن جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ 3 چیز بتائی ان کو۔ کہا کہ جب تم یمن والوں کے پاس پہنچو تو سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلے کام جو ان سے کروانا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان سے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دلاؤ۔ یعنی ان سے کہو کہ تم اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، کلمہ پڑھو، کلمہ شہادت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو۔ جب وہ یہ کام کر لیں تو تم ان کو نماز کا حکم دو، نماز کا حکم دو۔ یہ سب سے اہم چیز، ایمان کے بعد سب سے اہم عمل نماز ہے۔ جب وہ نماز بھی پڑھنے لگے پھر تم ان کو زکوٰۃ کا حکم دو، پھر تم کیا کرو، ان کو زکوٰۃ کا حکم دو۔ اور جب وہ زکوٰۃ نکالے تو ان کے اچھے اچھے مال مت لو، یہ بہت سارے اونٹ ہیں، اس میں جو سب سے اچھا لگ رہا ہے وہ مت لو، بلکہ درمیانی مال ان کا لو۔ اور پھر ایک ترغیب دی کہ مالداروں سے لو اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ ایسا نہیں کہ وہ چیزوں کو جمع کر کے ہمارے یہاں لے آؤ، یمن والوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لو اور ان کے غریبوں میں تقسیم کرو، یہ ہے ترتیب۔ اب یہاں پر ایک غور کرنے کی بات ہے، یمن والے نئے نئے مسلمان ہیں۔ کیسے نئے مسلمان ہیں، اور ہم کیسے ہیں، پرانے مسلمان ہیں۔ وہ جو اس وقت بوڑھے جوان جو موجود تھے ان کے پاس ایمان اور اسلام گیا تھا، اور ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، تو ہمارے لیے یہ حکم کتنا زیادہ ضروری ہو جائے، جبکہ نئے مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترتیب بتا رہے ہیں۔ اس لیے دوستو ہم زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی اور یہ امت کو تعلیم دی کہ جب زکوٰۃ ادا کی جائے تو ایک دعا کا اہتمام کرو۔ یہ دعا یاد کر لے، بہت اچھی دعا ہے، بعد میں انشاءاللہ میں لکھ کے بھی بتا دوں گا۔ دعا ہے اللہم اجعلھا مغنما ولا تجعلھا مغرما، اللہم اجعلھا مغنما ولا تجعلھا مغرما۔ ترجمہ ہے، اے اللہ رب العزت، یہ میرے زکوٰۃ کے عمل جو میں کر رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، اس کو میرے لیے نفع کی چیز بنا، اور اس زکوٰۃ والے عمل کو میرے لیے نقصان کی چیز مت بنا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ زکوٰۃ نفع کب دیتی ہے اور نقصان کب دیتی ہے؟ تو جب زکوٰۃ کی اہمیت کو، زکوٰۃ کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کھلے دل کے ساتھ مستحق تک زکوٰۃ پہنچائی جائے پوری، تو یہ بن جائیں گی ہمارے لیے نفع کی چیز۔ اور جب ہم مرے ہوئے دل کے ساتھ، بجھے ہوئے دل کے ساتھ، کنٹال کے زکوٰۃ کو بغیر حساب کتاب کیے ہوئے کسی کے بھی ہاتھ میں ٹکا دیں گے تو یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ اگر مستحق کو نہ دی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی، خوش دلی سے نہ دی جائے تو زکوٰۃ کا مقصد پورا نہیں ہوتا، حساب کتاب میں گڑبڑی ہو گئی تو وہ زکوٰۃ جو ہے ہمارے لیے وبال بن جاتی ہے۔ لیکن دوستو چونکہ آخرت کا یقین، آخرت کی محنت ہمارے سامنے نہیں ہے، اس کے لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا ان چیزوں سے۔ ابھی حافظ صاحب نے تلاوت کی سورہ نور کے کچھ حصے کو پڑھا، جس میں اللہ رب فرماتے ہیں رجال اللہ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے آدمی، کن کے بارے میں کہا ہے اللہ رب العزت؟ جیسے بڑے بڑے لوگوں کے خاص آدمی ہوتے ہیں نا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ رجال اللہ، اللہ کے جو خاص آدمی ہیں،
لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو نہ تجارت نہ خرید و فروخت یہ اللہ کے ذکر سے ہٹاتی ہے، غافل نہیں کرتی۔ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے دینے سے بھی ان کو غافل نہیں کرتی۔ اور یہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے، یہ لوگ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، ایسا دن ہوگا دوستو وہ جس میں دل الٹ جائیں گے۔ علماء نے اس کی تشریح کی کہ دل ہمارے اندر ایک پوزیشن ہوتی ہے اس کی، لیکن اتنی گھبراہٹ ہوگی اس دن کہ دل اپنی پوزیشن کو بدلی کر دے گا۔ آنکھیں ہماری نظر آ رہی ہے، کالی ہمارے جو ہے نظر آ رہے ہیں، اتنی گھبراہٹ ہوگی، اتنا ڈر اور خوف ہوگا قیامت کے دن کہ یہ آنکھیں پیچھے چلی جائیں گی، پوری وائٹ نظر آئیں گی۔ ایسا دن ہوگا وہ۔ تو دوستو ہم جن چیزوں سے ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے ڈرتے نہیں ہے، اور جن چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے ڈرتے ہیں ہم۔ ان چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ ایسی چیز ہے، صدقے میں زکوٰۃ وغیرہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، صدقہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ دوسرا فائدہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بری موت سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ صدقہ ایسی چیز ہے کہ بری موت سے بھی آدمی کی حفاظت ہوتی ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں دوستوں ہمارے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے یا ہمارے یقین میں نہ ہونے کی وجہ سے ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے ہیں، اور جن چیزوں سے ڈرنا چاہیے ان چیزوں سے ہمارے کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا تو سناتا چلوں۔ ایک ساتھی نے بتایا کہ اردن کا واقعہ ہے، کہاں کا واقعہ ہے؟ جس کو آج جارڈن کہتے ہیں، یہ اسی علاقے میں، فلسطین وغیرہ کے علاقے کے آس پاس میں ہی ہے۔ وہاں پر سردی، بہت سخت سردی پڑتی ہے، بہت زیادہ سردی پڑتی ہے۔ تو ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اور سردی کا زمانہ تھا، تقریباً رات کے 3-4 بجے وہ مسجد میں داخل ہوا سردی سے بچنے کے لیے۔ اب مسجد میں داخل ہوا تو کوئی چیز اس کو نظر نہیں آ رہی کہ کچھ اوڑھ لوں، اور مسجد میں کوئی ہے بھی نہیں کہ کسی سے ہیلپ مانگ لوں۔ تو اس نے دیکھا کیا کروں، بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے۔ تو اس مسجد جو ہے ایسی پوری اوپن تھی مسجد، اور یہ ممبر ہے اور یہ محراب ہے، اور اس کے بازو میں جو ہے جنازہ رکھا ہوا تھا، جس میں عام طور پر جنازے میں ڈال کر مردے کو لے کے جاتے ہیں۔ تو اس نے سردی سے بچنے کے لیے وہ جنازے کے اندر کپڑے وپڑے تھے اس کے اندر گھس کے سو گیا۔ اس کو آنکھ لگ گئی۔ اب اس کو آنکھ لگ گئی تو اذان ہو گئی، نماز شروع ہو گئی، اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ جب امام صاحب نے ولضالین آمین کہا تو سب مقتدیوں نے آمین کہا زور سے، تو اس کی آنکھ کھلی۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جنازے سے باہر نکلنے لگا نماز پڑھنے کے لیے۔ اب جنازے سے باہر نکلنے لگا تو جنازہ بالکل سامنے ہی تھا، سب پبلک دیکھ رہی کہ بھائی کیا نہیں کر رہا ہے۔ تو جو ساتھی واقعہ بیان کرتا ہے وہ کہنے لگا کہ امام صاحب جگہ پہ بے ہوش، اور مقتدی حضرات پہلی گاڑی سے فرار، میں بھی بھاگ رہا ہوں۔ وہ جو تھا کہنے والا بولتا میں بھی بھاگ رہا ہوں۔ اچھا جو نکلا وہ بھی بھاگ رہا ہے کہ کیا ہو گیا، سب بھاگ رہے ہیں، ڈرنے والے بھی بھاگ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ڈر رہے وہ بھی بھاگ رہا ہے۔ جب لوگ مسجد کے دروازے پہ پہنچے اس نے بولا بھائی کیوں بھاگ رہے، کیا ہو گیا؟ جب جا کے سمجھ میں آیا کہ بھائی سویا ہوا تھا۔ تو معلوم ہوا دوستو جن چیزوں سے ڈرنا ہے وہ چیز سے ہم ڈرتے نہیں ہے، اور جن چیزوں سے نہیں ڈرنا ہے اس سے ڈرتے ہیں۔ ارے اگر ہوتا تو مردہ ہوتا وہ، اور مردے سے کیا ڈرنا، بیچارہ مردہ تو محتاج ہوتا ہے، غسل کرنے کا محتاج، ہلانے کا محتاج، قبرستان تک لے جانے کا محتاج، دفنانے کے لیے بھی 3 آدمی لگتے ہیں جب اندر جاتا ہے، اپنے آنکھ پہ مٹی بھی نہیں ڈال سکتا، اتنا محتاج، اور اس سے ڈر رہے ہم۔ اور جن چیزوں سے اللہ بھی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر ایک شخص یہ دیکھ لے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا لے کر گیا ہے۔ فیوچر جو ہے، اصل فیوچر ہمارا آخرت ہے، قیامت ہے، قبر ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا۔ اللہ رب فرماتے ہیں ڈرو اس بات سے۔ اس لیے دوستو ہم اس بات کی فکر کر لیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں ہم کو ڈر لگنے لگے، اور اللہ کی فرما برداری کرنے میں، اعمال کرنے میں، نماز کے ادا کرنے میں، روزے کے رکھنے میں، زکوٰۃ کے دینے میں ہم کو خوشی محسوس ہونے لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب ان اعمال میں تم کو خوشی محسوس ہونے لگے تو سمجھ لینا تم ایمان والے ہو، اور جب یہ اعمال بوجھ لگنے لگے تو اپنے ایمان کے بارے میں تم سب کو ڈرنا چاہیے۔ تو یہ چیز تھی۔ اسی طرح جو ہے اب ہم آج سمجھیں گے زکوٰۃ کے متعلق چند مسائل سمجھیں گے، بہت سب سے ضروری مسئلہ۔ اگر یہ مسئلہ آج ہم نے سمجھ لیا تو ہمارے دل میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کا جواب خود ہی مل جائے گا۔ بہت سارے لوگ مختلف گھما پھرا کے ایک ہی سوال کرتے ہیں، اگر یہ چیز سمجھ لی تو سوال ہی ختم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے دوستو ہم سب کو اس بات کی ترتیب بنانی ہے کہ ہم نے حساب کتاب کیا، ہم کو لگ رہا ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو سب سے پہلا جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کی تاریخ فکس کر لیں۔ کیا کر لیں؟ تاریخ فکس کر لیں۔ اور تاریخ فکس ایسی کرنا ہے
جو ہم کو سہولت کے ساتھ یاد رہے. میں نے پہلے بھی کہا, جمعہ کے بیان میں بھی کہا کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے رمضان کا ہونا ضروری نہیں ہے. رمضان کا اور زکوٰۃ کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ تو اس وقت واجب ہوتی ہے جب ہم صاحب نصاب بن جائیں گے. صاحب نصاب ہم نے کل سنا تھا, جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ زکوٰۃ دینے کے لائق بن جاتا ہے, اسے صاحب نصاب کہتے ہیں. اور نصاب کہتے ہیں اس مال کی مقدار کو کہ اس کے ہونے پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اتنا مال اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے. تو ہم اپنی تاریخ فکس کر لیں. سب سے پہلے تاریخ فکس کرنے کے اندر 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک چیز تو یہ کہ ہم اپنی تاریخ کو قمری مہینے کے اعتبار سے فکس کریں. ایک ہوتا ہے قمری مہینہ, ایک ہوتا ہے شمسی مہینہ. شمسی مہینہ اس کو کہتے ہیں جو سورج کے حساب سے چلتا ہے, 365 دن والا. جنوری, فیبروری, مارچ, یہ شمسی مہینہ ہے, یہ سورج کے حساب سے چلتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے آج جو ہے کتنی تاریخ ہے مارچ کی, 20 تاریخ ہے. آئندہ جب مارچ کی 20 تاریخ ہوں گی تو یہ والا روزہ نہیں رہے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ شاید پہلا دوسرا روزہ رہے گا, یا رمضان شروع بھی نہیں ہوا رہے گا. لیکن جس وقت میں صبح صادق ہو رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, آئندہ 20 مارچ کو وہی ٹائم پہ ہوگا. تو شریعت میں دوستو شمسی مہینے کے اعتبار سے ہمارا کوئی عمل نہیں ہوتا, صرف نمازیں ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور روزے کا کھولنا اور پکڑنا ہوتا ہے شمسی مہینے کے اعتبار سے. لیکن زکوٰۃ وغیرہ کا جو معاملہ ہے, حج کا معاملہ ہے, اور رمضان کے شروع اور ختم ہونے کا معاملہ ہے, وہ قمری اعتبار سے ہوتا ہے, جس کو ہم اسلامک مہینہ بھی کہتے ہیں. تو قمری کے اندر جو ہے ہم قمری تاریخ کو فکس کر لیں. اچھا, ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اوپر رمضان میں ہی زکوٰۃ فرض ہو سکتا ہے کوئی محرم میں صاحب نصاب بن گیا تھا, اور محرم کے بعد رمضان آنے تک 9 مہینے ہو گئے ہیں. تو اب سال تو گزرا نہیں اس کے اوپر, تو یہ بولیں گا سال تو نہیں گزرا, اب زکوٰۃ نہیں ہے. اب 3 مہینے گزر جائیں گے تو سال گزر جائے گا. پھر سوچیں گا یہ اگلے سال رمضان آئے گا جب میں زکوٰۃ نکالوں گا. تو جب اگلے سال رمضان آئے گا تو 9 مہینے پیچھے ہو جائے گا, اور اس کے مال کو خطرہ ہو جائے گا برباد ہونے کا. وہی حدیث کہ زکوٰۃ کا مال کسی مال کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کو برباد کر دیتا ہے. تو اگر رمضان کی ترتیب بنانی ہے, بہت اچھی بات ہے. رمضان میں زکوٰۃ ہم اس لیے نکالتے ہیں عام طور پر کہ اس میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر عمل کا بدلہ زیادہ ملتا ہے, تو انشاءاللہ زیادہ ملے گا. دوسری, ہم یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ رمضان میں عام طور پر غریب مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے, رمضان کے بہت ساری ضروریات. اسی طرح عید کا مسئلہ ہے, عید آتی ہے, تو سب لوگ اس فکر کے ساتھ کہ ہر گھر کے اندر خوشیاں ہو, اس لیے رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. اچھی بات ہے, لیکن رمضان میں زکوٰۃ نکالنا ہے, اس کی ترتیب بنانا ہے, تو قربانی دینی پڑے گی. کیا دینی پڑے گی؟ قربانی دینی پڑے گی. قربانی یہ ہے کہ مثال کے طور پر محرم میں ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی, اب رمضان آ گیا لیکن سال پورا نہیں ہوا, تو ہم کو رمضان کی ترتیب بنانی ہے. تو ہم 3 مہینے کی قربانی دیں, رمضان سے شروع کریں کہ بھائی میں رمضان میں زکوٰۃ نکالوں گا, پیشگی, ایڈوانس. پھر وہ ترتیب بن جائے گی کہ ہر سال یہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتا رہے گا. وہ 3 مہینے اس کے پروفٹ میں اور بونس میں رہیں گے. اچھا, اب رمضان کا ہم نے طے کر لیا کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ نکالیں گے. ایسے بہت سارے لوگوں کا ماشاءاللہ طے ہے, لیکن ان کی بھی ایک غلطی ہے, ان کی بھی ایک کمی ہے. بہت سارے لوگ رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالنے کی تو نیت کرتے ہیں, لیکن رمضان میں بھی تاریخ فکس نہیں کرتے. رمضان میں بھی کیا نہیں کرتے؟ تاریخ فکس نہیں کرتے. تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم تاریخ اس رمضان سے فکس کر لیں کہ میں 10ویں رمضان کو زکوٰۃ نکال دوں گا. زکوٰۃ نکالنا اور زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا دونوں الگ الگ چیزیں. زکوٰۃ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پورا مال ہے اس میں سے زکوٰۃ کی اماؤنٹ نکال کر کے الگ اپنے پاس رکھے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر وقتاً فوقتاً 10 دن میں, 1 مہینے میں, 2 مہینے میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں. تو کم سے کم اپنا مال حساب کتاب ہو جائے اور زکوٰۃ الگ ہو جائے 10ویں روزے کو. یا کوئی سوچ رہا ہے نہیں 15ویں روزے کو کروں گا, کوئی سوچ رہا ہے 20ویں روزے کو کروں گا, کوئی مسئلہ نہیں. رمضان کی کوئی ایک تاریخ فکس کر لیں, اور پھر ہر سال وہ تاریخ کو یاد رکھ کر اسی میں اپنا حساب کتاب کر کے اپنی زکوٰۃ کی اماؤنٹ کو الگ کر دیں. اگر یہ آپ نے کر لیا تو آگے کے جتنے مسئلے سب سمجھ میں آ جائیں گے, اور آگے کے مسئلے سب اٹکانے آپ کو, تو تاریخ فکس مت کرو, پھر سوچتے رہو. تو یہ مسئلہ اگر سمجھ میں آ گیا تو اتنا فائدہ مند ہے, آپ کو اس کے فائدے آگے سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ آج ہی ہم اپنی تاریخ فکس کر لیں. 10 کو نکالوں گا, 10ویں روزے کو, یا 15ویں روزے کو, یا 20ویں کو, یا 25ویں کو, جو بھی ہو, یا پہلے روزے کو ہم اپنی تاریخ کو فکس کر لیں. تو انشاءاللہ ہمارے سمجھ میں بات آ جائیں گی. ایک مسئلہ سن کر سمجھ کر انشاءاللہ ختم کر دیں گے. یہ بھی سب سے ضروری مسئلہ ہے, اس لیے میں نے دونوں مسئلے کو ایک ساتھ آج ہی رکھا. زکوٰۃ کا جو بھی حساب کتاب ہے اس کو کرنے کی ترتیب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جو چیزیں ہیں اس کی ہم لسٹ بنائیں, اور لسٹ بنانا ہے ہماری کھوپڑی میں نہیں بنانا ہے. بولے مولانا اپنی کھوپڑی بہت تیز ہے, اس میں ایک بار جو چیز آتی ہے تو نکلتی نہیں ہے. تو کھوپڑی میں نہیں بنانا ہے, چوپڑی میں بنانا ہے. ہمارے ساتھ کہتے کھوپڑی میں کوئی بات رہتی نہیں ہے, اور رہتی بھی تو وقت پہ نکلنا ضروری نہیں ہے, لیکن چوپڑی والی چیز
ایک دم پرفیکٹ ہوتی ہے. تو ہم لسٹ بنائیں اپنی کہ میرے پاس کیا 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 ہے. اگرچہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہ نکلے بعد میں، مسئلے جب سنیں گے، علماء سے رابطے میں رہیں گے، تو اگرچہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہ نکلے لیکن میرے پاس ملکیت کے اعتبار سے کیا کیا ہے اس کی لسٹ بن جائے. یہ سب سے ضروری کام ہے. جب لسٹ بن جائیں گی تو پوری حساب سے زکوٰۃ نکلیں گی. اور لسٹ ہی نہیں بنے گی تو آدمی پھر کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا اور سوچے گا میں نے زکوٰۃ ادا کر دیا. تو 2 چیزیں دھیان میں رکھیں، تاریخ کو فکس کرنا اور اپنی جتنی چیزیں ہیں جس میں ہم کو ڈاؤٹ ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ نکلے گی یا نہ بھی ڈاؤٹ ہو، ہماری ملکیت میں جو بھی چیز ہے اس کی لسٹ بن جائے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، جیسے اپنے ضرورت کی گاڑی ہو گئی، اپنے ضرورت کا مہنگا والا موبائل ہو گیا، اپنے ضرورت کا رہتا ہوا گھر ہو گیا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس کے باوجود اپنے لسٹ کے اندر اس کو شامل کر لیں تاکہ غلطی سے کوئی چیز رہ نہ جائے. تو یہ 2 چیزیں دھیان میں رکھیں کہ اپنی تاریخ فکس کرنا ہے اور لسٹ کو چوپڑی میں لکھنا ہے، کھوپڑی میں نہیں رکھنا ہے. انشاءاللہ کل پھر اور مسائل ہمارے سامنے آئیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.